سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ البینہ۔ بین کا معنی ہے واضح دلیل، روشن دلیل۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ زیادہ راجح جو بات ہے وہ مدنی صورت والی بات ہے، ٹھیک ہے جی، واللہ عالم بالصواب۔ بین سے مراد یہاں جو کہا جا رہا ہے روشن دلیل، اس سورہ مبارکہ کا جو نام بھی رکھا گیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن دلیل کہا گیا۔ تو بینہ سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نہیں ہیں کافر اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرک، منفکین رکنے والے، باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانی۔ یعنی یہ تو خرابیوں کے اندر اور طرح طرح کی جو ایک خرافات تھیں ان کے اندر یہ مشرک اور کافر مبتلا تھے۔ مشرک اور کافر ان خرابیوں کے اندر مبتلا تھے، یہاں تک کہ اللہ کی واضح نشانی آ گئی۔ یعنی اللہ کی واضح نشانی نے آ کر ان مشرکوں کو اور ان کافروں کو ہدایت کا رستہ بتایا، سیدھی راہ ان کو بتائی۔ وہ اللہ کی واضح دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ، رسول من اللہ، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، ٹھیک ہے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کافروں کو بھی اللہ کی بات بتائی، آپ نے مشرکوں کو بھی اللہ کی بات بتائی۔ یتلو صحفا مطہرہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر پاکیزہ صحیفے۔ پاکیزہ صحیفے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیات صورتیں نازل کی گئی ہیں ان کو ان کافروں اور مشرکوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، بتاتے ہیں اللہ کے احکامات ان لوگوں کو۔ فیہا کتب قیمہ، فیہا اس میں یعنی ان صحیفوں کے اندر کتب قیمہ بڑی درست باتیں، صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی ان کے اندر، ان صحیفوں کے اندر درست باتیں، صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، نہیں ان لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی۔ یعنی واضح نشانی جب آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے بعد تو اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ لیکن ان اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے باوجود انہوں نے اختلافات کیے، ہاں جی، انہوں نے پھر بھی اختلافات کیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، نہیں حکم دیا گیا انہیں مگر وہ عبادت کریں اللہ کی۔ یعنی انہیں تو حکم یہ دیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت بھی مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر اس کے دین کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، عبادت بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے،
ایسے نہیں کہ جیسے مطلب دل کرے وہ ایک غالباً وہ انڈین کوئی مطلب اداکار تھا، وہ پاکستانی کسی اداکارہ کی وجہ سے وہ کہنے لگی جی، جب اسے کہا گیا کہ تو انڈیا میں جا کر کیوں اس طرح خرابیاں پیدا کر رہی ہے، اسلام کو بدنام کر رہی ہے، وہ کہتی جی میں نے تو وہاں پہ نمازی بنا دیے، میں نے تو وہاں لوگوں کو نماز کی طرف لگا دیا، نماز کی طرف لگا دیا۔ وہ صحافی نے جناب فوراً اس سے بھی رابطہ کیا، بھائی تو کس نماز کی طرف لگ گیا ہے تو؟ وہ کہتا جی میں مسلمان تو نہیں ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو یوگا کرتا ہوں، یوگا، میں تو اس کو ورزش سمجھ کر کرتا تھا، ورزش سمجھ کر کرتا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے ایسے جھکنا پھر رکوع، یہ تو الحمدللہ ہم تو اللہ کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں نا، اللہ کی عبادت سمجھ کے کریں گے تو جسم آج بیمار کیوں ہیں لوگ؟ اسی وجہ سے جب نماز ہی نہیں پڑھنی تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی دکھ تکلیف تو پھر آنی ہے، جب جسم تندرستی نہیں ہے، بیماریاں آنی ہیں۔ تو وہ کہتا جی میں یہ نہیں کرتا تھا، میں تو یوگا کرتا تھا، ورزش کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا وما امروا، حکم دیا گیا انہیں الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، اور عبادت بھی مخلصین لہ الدین، اخلاص کو اپنانے والے ہوں، اس میں فاعل کا صیغہ مخلصین، اخلاص کو اپنانے والے ہوں اس کے دین میں، یعنی اللہ کے دین میں رہتے ہوئے اللہ نے جو طریقہ کار بتایا نا اس کے مطابق عبادت کریں۔ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، حنفاء یکسوئی کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کے کوئی اور خرابیاں پیدا کر لیں، نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ عبادت کرنے والے ہوں اور دین کے مطابق کرنے والے ہوں اور اللہ کے لیے ہی کرنے والے ہوں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم وہ کرتے ہوں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ جب اللہ کی عبادت اللہ کے دین میں رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کریں گے اور یکسوئی کے ساتھ کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ دین درست، یہ ہے، یہ دین درست ہے۔ مطلب اس کے علاوہ تم اللہ کی عبادت یکسوئی سے نہیں کرو گے، اس کے دین سے ہٹ کر کرو گے، اور پھر تم نماز نہیں پڑھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، تو وہ دین قیم نہیں ہے۔ مضبوط دین یہ ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی عبادت میں دلچسپی رکھنا اور اللہ کے دین کے مطابق عبادت کرنا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا دیکھیں کہ جو کافر ہیں ان کے انجام کا ذکر فرمایا، اور ساتھ اللہ نے ایمان والوں کے انجام کا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین، مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ در ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ بری مخلوق ہے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، یہ کوئی اچھی مخلوق بن کر نہیں دکھا رہے، یہ بری مخلوق کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ مخلوق تو اللہ کی ہے لیکن برے ہو گئے یہ لوگ، اچھے نہیں رہے، بات سمجھے۔
اسی طرح اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ جو ہیں بہترین مخلوق ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ پر ایمان لانے والے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے ہاں ان کی جزا کن کی؟ یہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کافر لوگوں کی تو بات ہو گئی نا کہ وہ جہنم میں ہیں اور ہمیشہ در ہمیشہ کے لیے ہیں، بری مخلوق ہیں، اور ایمان والوں کا اللہ نے فرمایا کہ یہ اچھی مخلوق ہے، اولئک هم خیر البریہ، یہ اچھے مخلوق کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ جنات عدن، عدن ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے باغات ہیں ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہمیشہ در ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین، وہ رہنے والے ہوں گے ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ آگے جو بات اللہ نے فرمائی نا بڑی شاندار، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بات سمجھے؟ جنت تو اللہ کی ہے، اللہ نے دینی ہی دینی ہے، اور انعامات ہیں وہ اللہ کے ہیں، اللہ نے دینے ہی دینے ہیں، لیکن اصل بات مومن کو یہ ذہن ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اپنے رب سے ڈرنے والے آدمی کے لیے اللہ کی رضا بھی ہے، اس کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات بھی ہیں، اور ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد۔